حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے اندر بہت زیادہ تواضع تھی. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت کو بلایا گیا ایک شہر میں جہاں مختلف مذاہب کے علماء نے آنا تھا اور ہر مذہب کے عالم نے اپنے مذہب کی حقانیت کو پیش کرنا تھا. تو علماء نے کہا کہ حضرت اسلام کی حقانیت کو پیش کرنے کے لیے آپ ہمیں سب سے زیادہ موزوں نظر آتے ہیں، آپ تشریف لائیے. حضرت نے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں مناظرے سے ایک دن پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا. وہ لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے. تو اب جب سفر کرنے کا وقت آیا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے سوچا کہ مجھے اپنے ساتھ کوئی خادم لینے کی کیا ضرورت ہے، میں اکیلا پیدل سفر کرتا ہوں اور وہاں پہنچ جاؤں گا. نہیں، میں اکیلا ٹرین پہ سفر کرتا ہوں اور میں وہاں پہنچ جاؤں گا. چنانچہ حضرت نانوتوی ٹرین پر بیٹھے اور اس شہر کی طرف جانے لگے. شاہ جہان پور اس شہر کا نام تھا. جب شاہ جہان پور سے ایک دو اسٹیشن پہلے کا وقت آیا نا، تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مقامی لوگوں کو اپنے آنے کا شیڈول بتا دیا ہوا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اسٹیشن پر میرا استقبال کرنے کے لیے آ جائیں، اور میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، لہذا مجھے ٹرین کے ذریعے سے نہیں جانا. چنانچہ حضرت شاہ جہان پور سے ایک اسٹیشن پہلے گاڑی سے اتر گئے. سوچا کہ درمیان میں 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہ میں پیدل سفر کر لوں گا. اب جب پیدل چلنے لگے تو راستے میں ایک نہر آتی تھی بڑی. تو حضرت کا پاجامہ تھا، حضرت نے پاجامہ اتار کر تہبند باندھ لی اور دریا کو عبور کیا. پھر آگے گزر کر حضرت نے تہبند کو پھیلا دیا تاکہ یہ خشک ہو جائے. پھر سوچا کہ خشک ہونے میں تو بہت ٹائم لگے گا تو میرا وقت برباد ہوگا، کیوں نہ ہو میں چلتا ہوں. چنانچہ حضرت کے پاس ایک لاٹھی تھی، عصا تھا. حضرت نے اس کو اپنے کندھے پہ یوں رکھ لیا اور جو لاٹھی کا حصہ بڑا ہوا تھا اس کے اوپر چادر لٹکا دی. اور یہ اسلام کا سفیر، یہ اسلام کا محافظ اس فقیرانہ حال میں چل کے جا رہا ہے کہ کندھے کے اوپر لاٹھی ہے اور لاٹھی کے پیچھے چادر جو ہے وہ لٹک رہی ہے، خشک ہو رہی ہے، اور چلتے جا رہے ہیں. جب شاہ جہان پور شہر میں پہنچے تو حضرت نے سوچا کہ کل مقابلہ ہے تو آج میں کسی ہوٹل کے اندر کمرہ لے کے آرام کر لیتا ہوں. اب دوسری طرف سنیے کہ جب ٹرین پہنچی اپنے اسٹیشن پر تو مقامی علماء نے حضرت کے استقبال کے لیے انتظام کیا ہوا تھا. کوئی 100-200 بندے وہاں موجود تھے، پھولوں کے ساتھ ہار لے کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے. ساری سواریاں اتر گئیں اور اپنے گھروں کو روانہ ہوئیں. حضرت نانوتوی نہیں اترے. تو وہ لوگ بڑا پریشان کہ حضرت پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچے. پھر ان میں سے ایک عالم جو تھے وہ کہنے لگے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ٹرین مس ہو گئی ہو، تو امید ہے کہ حضرت پہنچیں گے تو صحیح، ٹرین سے نہیں آئے تو بس کے ذریعے سے آ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں اور کسی ہوٹل میں انہوں نے قیام کر لیا ہو، تو شہر کے ہوٹلوں میں سے ذرا معلومات کر لو. ایک بندہ گیا اور اس نے جا کے شہر کے تمام ہوٹلوں میں پتہ کیا تو قاسم نانوتوی کے نام سے کوئی عالم ہی نہیں تھا، کوئی کمرہ ہی بک نہیں کروایا. اس نے آ کے کہا جی کہ کوئی کمرہ قاسم نانوتوی کے نام سے بک نہیں ہے. تو وہ بڑے عالم کہنے لگے اچھا میں جا کے پتہ کرتا ہوں. چنانچہ جب وہ گئے تو انہوں نے جو آئے ہوئے مہمان تھے ان کی فہرست دیکھنی شروع کی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کا تاریخی نام تھا خورشید حسن. حضرت نے اس نام سے اپنا کمرہ بک کروایا ہوا تھا.
جب اس کا نام اس کی نظر پڑی نا خورشید حسن کے نام پہ، تو اس نے ہوٹل والے سے کہا کہ بھئی یہ خورشید حسن کون ہے؟ اس نے کہا جی ایک بڑے میاں ہیں، معمر آدمی ہیں، پتلے دبلے سے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ بہت پتلے دبلے تھے، اللہ نے ان کو بسطتاً فی العلم تو بنایا تھا، بسطتاً فی الجسم نہیں بنایا تھا، بہت پتلے دبلے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ ہماری حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے نا، کہ بسطتاً فی العلم تو ہوتے نہیں لیکن بسطتاً فی الجسم ضرور ہوتے ہیں۔ بلکہ جیسے متن کے اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ایسے ہمارے جسم کے اوپر چل بھی لٹک رہی ہوتی ہے۔ تو وہ عالم پھر اس کمرے میں گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت تشریف لائے، بڑے حیران، حضرت آپ اس کمرے میں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہم تو آپ کا اسٹیشن پر استقبال کرنے کے لیے گئے اور آپ وہاں تھے ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا میں اس لیے اسٹیشن پہ نہیں آیا کہ میں تو استقبال کے قابل ہی نہیں ہوں، آپ میرا کیوں استقبال کرتے ہیں؟ پھر حضرت نے ایک عجیب بات کہی، یہ الفاظ کے چند لفظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی، چند لفظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو خبر ہی نہ ہوتی۔ چند لفظ پڑھے تھے، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو خبر ہی نہ لگتی۔ یہ جو دل کے اندر تمنا ہوتی ہے نا کہ میں اپنے آپ کو اتنا مٹاؤں کہ کسی کو نظر ہی نہ آؤں، یہ تواضع ہوتی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ بندے کو عزتیں دیتے ہیں۔ چنانچہ پھر اگلے دن مقابلہ ہوا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کو فتح عطا فرمائی، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مباحثہ شاہ جہان پور۔ آپ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اسلام کی حقانیت کو اجاگر کیا، اور ہندوؤں نے اور باقی مذہب والوں نے بھی تسلیم کیا کہ اسلام سچا دین ہے۔